من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران چوتھا سپارہ اور آیت نمبر 174 شروع ہوگا انشاءاللہ۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ فانقلبوا وہ لوٹے، وہ واپس ہوئے، وہ پلٹے، وہ لوٹے، بنعمت من اللہ وفضل اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء اور ان کو نہ پہنچی کوئی تکلیف، واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی اللہ کی رضا کی، واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فضل والے ہیں۔ ذکر ہو رہا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا پچھلا جو سبق ہے اس کا، کہ احد کے اگلے سال سن 4 ہجری میں جب مسلمانوں کو ابو سفیان کے لشکر کی خبر ملی تو حضور علیہ السلام 1500 جانشاروں کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ 8 دن تک وہاں انتظار کیا، مگر ابو سفیان کو سامنا کرنے کی جرأت اور ہمت نہ ہوئی۔ یہ غزوہ بدر صغریٰ کہلاتا ہے۔ وہاں جنگ تو نہ ہوئی، البتہ اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک تجارتی قافلے سے زبردست تجارت کر کے خوب مالی فائدہ اور منافع اٹھایا، جس کو مجاہدین جو اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے برابر ان کے درمیان برابر تقسیم کر دیا گیا۔ صحابہ کرام فائدے میں رہے، اللہ کی رضا کے لیے نبی کے حکم پہ نکلے تھے، وہ مقصد بھی پورا ہو گیا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی، جنگ کی سختی سے بھی بچ گئے، اور دشمن بھی مرعوب ہو کر واپس چلا گیا، کاروبار بھی ہو گیا اور اس میں خوب نفع بھی ہوا۔ جب یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان واپس مکہ چلا گیا اپنے لشکر کے ساتھ، تو مسلمان بھی واپس مدینہ لوٹ آئے۔ یہ سیکوینس ہے پچھلی آیات کا۔ اب بار بار پچھلی آیت کا ربط کیا جوڑیں، جب وہ سنیں گے تو انشاءاللہ پھر علم ہو جائے گا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی شیطان اور اس کی ذریت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ کن کن طریقوں سے مسلمان کے اوپر، بندہ مومن کے اوپر اپنے حملے کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، مختلف چیزوں سے ڈراتا ہے۔ یعنی اگر کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہی پڑ جائے قتال کے لیے، تو وہ ڈراتا یہ ہے کہ بھئی مر جاؤ گے، پیچھے بچے ہیں چھوٹے، بیگم ہے، جاب ہے، کاروبار ہے۔ بھائی قتال کے لیے نکلنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی ضرور مرے۔ جب قتال کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ اس کے اندر غازی ہوتے ہیں، بہت سے غازی ہوتے ہیں، کچھ اس میں شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر میں رہو گے تو موت نہیں آئے گی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ وہ شیطان ہی ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، اولیاء اپنے ساتھیوں کے ذریعے۔ شیطان کی ذریت بھی تو بڑی طویل اور لمبی چوڑی ہے، اور قرآن میں آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ انسانوں کے روپ کے اندر بھی شیاطین کی ذریت اور شیاطین کے ایجنٹ موجود ہیں، اور جنات کی صورت میں بھی شیاطین کی ذریت، شیطان کی ذریت موجود ہے۔ اور پھر وسوسے کرنا، دلوں میں خیال ڈالنا، اور مختلف قسم کے خیالات انسان کے دل و دماغ کے اندر، مومن کے دل و دماغ کے اندر پیدا کر کے اس کو ایک اندر سے قلبی طور پہ یا ایمانی طور پہ اس کو کمزور کرنا، یہ خاص چال ہے شیطان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ بڑا شیطان ہی ہے جو اپنی ذریت کے ذریعے،
اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تم کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم. اب مثال کے طور پہ کہ بھائی سمر کا سیزن ہے، سمر ویسے بہت شارٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کے اور ہمارے درمیان شیطان کا کم سے کم حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا جمعے کو ویکینڈ شروع ہو جاتا ہے اور جمعے کی شام کو یہ درس کا چکر سلسلہ شروع ہو گیا. اچھے خاصے جاتے بیچ پہ 2-4 گھنٹے وہاں پر رہتے، وہ بھی ضروری ہے. اتنا ٹینشن ہو جاتا ہے کام کا، کاروبار کا اور ملازمت کا. اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کاروبار بھی سخت ہے، ملازمت بھی سخت ہے. اپنے ملکوں کی طرح آرام تو ہے نہیں. کام کیا نہیں کیا یا نوکروں نے کام چلایا اگر کاروبار ہے تو. اور اس سے بڑی پھر تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر پراپر مطلب ہے کہ بریدنگ اور فریش ایئر نہ لی جائے بیچ پہ جا کے، تو پھر کیا ہوگا بھائی ہائپر ٹینشن کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے، پھر شوگر ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. 10,000 قسم کے وہ آپ کے دل کے اندر خیالات ڈالے گا. یقیناً وہ چیزیں بھی ضروری ہے لیکن اپنے وقت کے اوپر. اور اگر ہم سب ٹی وی کے سامنے پروگرام اور خبرنامے اور ڈرامے اور فلمیں اور شو اگر دیکھتے نا، وہ خوش ہوتا رہے گا بہت اچھا کام کر رہا ہے، ضروری ہے یہ تھوڑی سی ریفریشمنٹ ضروری ہے، سمجھے. تو مختلف افراد کے اوپر شیطان اور اس کی ذریت کے حملے کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. جس طرح اس کی ذریت شیطان کی نسل جو ہے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں موجود ہو، جنات کی شکل میں موجود ہو، وسوسوں اور توہمات خیالات کی شکل میں موجود ہو، اس کی کوئی بے حد و حساب ہے، کوئی اس کی مطلب لا تعداد ہے، لامتناہی ہے. بالکل اسی طرح جو جن چیزوں کے ذریعے وہ حملہ کرے گا وہ حملے کے آلات بھی اس کے پاس بے شمار. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیاطین کے حملوں سے اور اس کی ذریت کے حملوں سے محفوظ فرمائے. تو اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم، پس تم ان سے نہ ڈرنا. یعنی شیطان کی ذریت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے خیالات اور اس کے پنجوں اور جال میں شکنجے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وخافونی، اور مجھ سے ہی ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ غمزدہ نہ ہوں ان لوگوں کی طرف سے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، تیزی سے کفریہ کام کی طرف جاتے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کو تو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، یعنی اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں فکر مند نہ ہوں، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وقتی طور پہ مسلمان جو ہیں ان کی تو مرمت ہو سکتی ہے، جیسے کافی سالوں سے اور ایک عرصے سے مسلمانوں کی مرمت ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دین خطرے میں ہے، تو اللہ کا دین نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. تو اللہ کو نقصان پہنچانے سے مراد اللہ کا دین ہے. جیسے یہاں ہے نا انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا لن یضروا اللہ، اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس میں لام نون لن یہ جو آیا ہے نفی تاکید مستقبل کے لیے ہے کہ آج بھی اللہ کا دین ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہے، اور آئندہ زمانوں میں بھی آنے والے کفار اور ملحدین اللہ کے دین اور اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ ایمان والے اپنے دین پر اور ایمان پر پوری طرح قائم دائم رہیں. اللہ کا وعدہ یا اللہ کی بات یہ کوئی جذباتی نہیں جی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ جو چاہیں کریں، ایسا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ اور اللہ کی مدد اور اللہ کی حمایت مسلمان کو، چاہے وہ کہیں کا مسلمان ہو، اسی وقت ہی حاصل ہو سکتی ہے
جب ہم اللہ کے دین پہ قائم اور دائم رہیں گے. یہ وعدہ کنڈیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کے محافظ بنو گے اور مددگار بنو گے، تو اللہ کی طرف سے پھر تمہارے لیے بھی مدد کے فیصلے ہوں گے. آج جہاں پر مسلمانوں کے اوپر ذرا سختی ہے غیر مسلموں کی طرف سے، یہ جس انداز سے، وہاں پر آپ مسلمانوں کے کرتوت اور حال دیکھ لیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ 4 یا 5 یا 6 یا 7 8 سال کی لڑکی کو باہر گروسری اسٹور پہ نہیں بھیج سکتے کہ وہاں سے کوئی چیز لے آؤ. درندگی کا عالم، ادنا سے مثال، اور باقی بات ہی نہیں لانا پڑ رہا ہے. نہیں، جہاں مردے کو نکال کے اس کا گوشت بوٹیاں بنا کے پکا کے کھانے والے موجود ہوں، اور یہ صرف نہیں کہ مرد، خواتین بھی. عموماً خواتین کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا ڈرپوک ہوتی ہیں، بزدل ہوتی ہیں. عموماً کہا جاتا ہے، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں ہمیں اس سے سروکار نہیں، لیکن جو بات مشہور ہے وہ بات. لیکن وہ خود کاٹ رہی ہیں اور گوشت بنا رہی ہیں، جیسے بکرے کا گوشت لا کے بنایا جاتا ہے اور چولہے پہ چڑھا رہی ہیں باقاعدہ. یہاں یہ حال ہے. اور یہ تو ہم نے ذرا ایک مخصوص خطے کی، سب جگہ کا یہی حال ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد، اور کافروں کے ساتھ اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. مومنین کے ساتھ اللہ کا وعدہ اس دنیا میں بھی حمایت اور نصرت کا ہے اور آخرت میں بھی. لیکن مجھ سمیت آپ کو، ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں. آیا ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹے، بحیثیت ہر جو حیثیت ہماری ہے، اس حیثیت سے اپنا کردار ادا صحیح کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ قرآن کی اس قسم کی آیتیں جو ہے نا، وہ ہمیں کچھ ریفلیکشن اور سوچنے کے اوپر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بھائی دیکھیں، آگے بھی ذرا بحث آئے گی تو بات کریں گے. نعوذ باللہ حضور کے کارٹون بنائے ہیں، مسلمانوں کے خلاف احتجاج کیا کہ مسجدیں نہیں بنانے دیں گے، یا مسجد کے مینار نہیں بنانے دیں گے. مینار جو ہے وہ میزائل کی شکل، ہمیں ڈر لگتا ہے اس سے. کیا ہوا؟ اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچا؟ اللہ، حضور نے تو فرمایا اللہ نے ساری زمین کو تمہارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. ہمارے لیے تو یہ آسانی ہے، ایئرپورٹ پہ تو وہیں سجدہ ٹھوک دیا، میک ڈونلڈ پہ جگہ ملی تو وہاں پر جو ہے تھوڑی سی گراس اور صاف جگہ ہوئی، وہاں پر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوگا. ہمیں کارپیٹ اور بڑے بڑے یہ ضرورت ہی نہیں. جہاں ضرورت ہے وہاں تکلیف کے باوجود بھی مسجد وجود میں آ گئی. نہیں آئی 5 سال میں، 10 سال میں آ گئی. تو اللہ کے دین کو نقصان نہیں ہے، نقصان بحیثیت انسان مسلمان ہمیں ہے. ہم اگر صحیح ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مول لے لیا، خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کون سا عذاب ہے؟ چلیں یہی صحیح، آج امتحان ہی صحیح، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. چلو یہ ترجمہ صحیح، حالانکہ 3 قسمیں بتائی تھیں عذاب کی. امتحان لینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، رزلٹ مجھے معلوم ہے سب پاس ہیں، شیخ صاحب سب پاس ہیں، بالکل تر و تازہ ہے علم. تو امتحان وہاں لیا جائے کہ جہاں یہ شک و شبہ ہو کہ کچھ آگے آتا نہیں ہے. جب سب کچھ آتا ہے وہاں امتحان کس کا؟ صاحب علم کا کیا امتحان ہے؟
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی مزید تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. تسلی کافروں کو خطاب ہے، مسلمانوں کو تسلی ہے کہ تم اپنا دل جما کے مضبوط کر کے رکھو. وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز وہ یہ گمان نہ کریں، یہ خیال نہ کریں. کون؟ الذین کفروا، جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا. انما نملی لہم، کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہے. کافر یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، یہ ان کا رسی ڈھیلی کرنا اور دراز کرنا ان کی رسی کو، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ وہ خیال نہ کریں. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، تاکہ وہ سرکشی میں، گناہ میں، یعنی سرکشی میں آگے بڑھتے جائیں. کہاں تک جائیں گے؟ اللہ کی یہ جو یہ کائنات ہے، اس سے کیا باہر نکل سکیں گے؟ نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے اہانت انگیز عذاب ہے. اصل میں یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال آ جاتا ہے، اور مجھ سے بھی آ کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کو تو یہ سب کچھ دیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. حالانکہ یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ ہمیں کچھ نہیں دیا، لیکن چونکہ ہم ایک بہت عرصے سے 400 سال سے 450 سال سے ناشکرے ہو گئے، اس لیے نسل در نسل کہیں کے بھی مسلمان ہو، ان کے زبان پہ یہ جملہ چڑھ گیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بات اصل میں یہ نہیں ہے، سب کچھ، کرتے کچھ نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض اصول اور ضابطے ایسے ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ کفار اور مشرکین اور ملحدین کا بھی رب ہے. الحمدللہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بار بار دن بھر نمازوں میں، الحمدللہ رب المسلمین نہیں پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. ان جہانوں میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، اور ہندو بھی آ گئے، اور سکھ بھی آ گئے، اور بدھ بھی آ گئے، اور دنیا جہان کی جتنا بھی باطل مذہب والے اور نہ مذہب والے، اللہ کو ماننے نہ ماننے والے، سب آ گئے. والیوم کم ہے؟ نہیں وہ برابر ہے، اس کے پر بات کا آواز اٹھا جانا نہیں، یہ اصل میں ہاں صحیح 12. تو اللہ تبارک و تعالی رب المسلمین خالی نہیں ہے، رب العالمین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی، خالی مسلمان نہیں. با اصول ایسے اللہ نے فرما دیا کہ یہ کرتے رہو گے تو تمہیں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اور یوں کرو گے تو تمہیں دنیا کے ساتھ آخرت بھی حاصل ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ کفار اور منافقین کو سامان عیش اور درازی عمر کے ذریعے مہلت اور ڈھیل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ مزید شرارتیں کرتے رہیں اور گناہ کرتے رہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یکسر عذاب کے اندر گرفتار کریں گے. مسلمان ان کے عارضی عیش و آرام اور چند روزہ مہلت کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں اور دل چھوٹا نہ کریں کہ دشمنوں کو نوازا جا رہا ہے اور دوستوں کو محروم رکھا جا رہا ہے. ان کی زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور مسلمان کی زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے. اگر مسلمان اپنے ایمان پہ قائم دائم عمل صالح حت المقدور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی کسی انداز سے، لیکن آخرت میں تو یقیناً اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، جو کہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے.
اللہ نے یہاں اس کے لیے فرما دیا کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سا آدمی بہتر ہے۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا کون سا شخص بہتر ہے، آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین آدمی وہ ہے کہ عمر بھی لمبی ملے اور اعمال بھی اس کے اچھے ہوں، یعنی آج اعمال حسنہ کی بھی اس کو توفیق حاصل ہو اور اللہ کی طرف سے عمر بھی لمبی ہو۔ اور پھر فرمایا برا شخص کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو اس کو وافر ملے، زیادہ ملے، لیکن اعمال اس کے کچھ نہ ہوں، اس میں بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کر سکے اور اپنے وہ جو دنیاوی مشغولات یا اللہ کی طرف سے اللہ کو اور اللہ کے پیغام کو بھلا دینے کا عمل ہے وہ اس کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص بہت برا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کفار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ بھئی تمہاری ڈھیل تمہیں جو دے دی گئی ہے، اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب جو ہے ہمارے نیبر جو آگے پیچھے رہ رہے ہیں یہ سب آرام میں ہیں۔ ذرا کوئی لوگ آرام یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی چٹی چمڑی ہے، گاڑی بھی ہے، گاڑی آپ کے پاس، سب کے پاس گاڑی ہے، یہاں گھر میں بھی رہ رہے ہیں، لیکن ذرا وہ ہمارے گھروں کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنی اندر کی جو زندگی ہے اس میں کتنے آرام اور سکون سے ہیں، اور ان کی اندر کی زندگی کتنی خوفناک اور بھیانک ہے۔ جہاں 85% بچے پیدا ہو رہے ہوں الیجیٹیمیٹ، اور اسلام تو حسب اور نسب پہ بڑا زور دیتا ہے نا، بس اور کیا مثال دی جائے۔ بہت بے شمار باتیں، بے شمار مثالیں ہیں جن کو یہاں پر ابھی کیا ذکر کیا جائے۔ تو بظاہر جو ہمیں ان کی طرف ڈھیل اور ان کی اچھائی نظر آ رہی ہے، اندر سے جا کے دیکھیں تو وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی افسوسناک صورتحال کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنین کو اس حالت میں چھوڑ دے جس میں تم اب ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک کیفیت میں، اگر وہ مثال کے طور پہ احد کا مرحلہ آیا، نافرمانی ہوئی، دیکھیں بدر میں اللہ نے کامیابی عطا کی، احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً سزا دی اور وہ فتح کو شکست کے اندر اللہ تعالی نے تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کا نفاق بھی سامنے آ گیا، کفر بھی سامنے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں مومنین کے لیے، پھر تسلی دے رہے ہیں کہ تم کو تمہارے حال پر نہیں چھوڑا جائے گا، تمہارے میں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جائے گا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تم کو ہر غیب کی بات سے مطلع کر دے، کون صحیح ہے کون غلط، کون حق پہ ہے کون ناحق، ہر مومن کو یا ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں مغیبات جو ہیں ان سے آگاہ رکھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ کس بات کے لیے منتخب کر لیتا ہے؟ وہ مغیبات، وہ غیب کی باتیں جو اللہ ہر ایک کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں سمجھتا، ان غیب کی باتوں کو بذریعہ وحی
علم غیب کو علم وحی میں تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے پاس بھیج دیتا ہے. تو فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر آدمی کے اوپر غیب کی باتوں کو ظاہر کرے، غیب کی باتوں کی اطلاع تمہیں دے دیا کرے. بھئی یہ کون صاحب ہیں؟ یہ بڑے اسکالر ہیں، ان کو غیب کی بات بتا دی جائے گی. اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیوں لڑ رہے ہیں، وہ کیوں ایک دوسرے کے سامنے آنا نہیں چاہتے، بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں اچھائی ہے یا برائی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے کسی کو غیب دان نہیں بنایا. نہ معین الدین چشتی اجمیری غیب دان تھے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی غیب دان تھے، نہ داتا صاحب غیب دان تھے، نہ چار پیر اولیاء غیب دان تھے. ہاں اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے تھے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں رکھنا پسند نہیں کرتے کہ اہل ایمان اور منافق گڈ مڈ ہو کر رہیں. جو ایماندار ہیں وہ اپنی فکر، ذہن اور عمل کے لحاظ سے پاکیزہ اور طیب ہیں، اور وہ جو فکری، ذہنی، عملی طور پر گندے لوگ ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یعنی خبیث اور طیب ان کا کبھی آپس میں ملاپ ہو نہیں سکتا. بھئی اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص طیب آدمی، نیک سیرت آدمی جب مثال کے طور پر کسی کمیونٹی میں آتا ہے، یہاں آئے مثال کے اسٹینفورڈ میں، وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ مسجد کہاں ہے. اپنا سامان اتار کے بیگم صاحبہ کو کونے میں بٹھا کے تو پھر ادھر ادھر انٹرنیٹ پہ چھلانگیں مارے گا، کسی سے پتہ کرے گا، گیس اسٹیشن پہ گیس بھروانے جائے گا، پوچھے گا جی مسجد یہاں کہاں قریب میں، پھر فون کرے گا، ہمیں ڈسٹرب کرے گا، اور پھر یہ پوچھے گا کہ بھئی کھلی رہتی ہے مسجد. بچے اگر اس کے بڑے ہیں تو پوچھے گا بھئی وہاں پر قرآن کی تعلیم کا کیا بندوبست ہے. میں تو شکاگو سے یہاں موو ہوا ہوں اور وہاں تو بچے قرآن پڑھتے تھے، یہاں کیا انتظام؟ میری تو RBS میں جاب ہو گئی. اور کیا خواتین کے لیے بھی کوئی پروگرام ہے؟ میری بیگم بھی بڑی متقیہ، دیندار، پرہیزگار، اللہ والی ہے. بیگمات تو سب کی پرہیزگار اور دیندار ہوئی، آدمی گڑبڑ ہوتا ہے، بس اصل بات ہے. دیکھیں طیب آدمی جو ہے وہ اپنی فکر اور اپنے ذہن کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے لائن کا ہو، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ مسجد یہاں پر ہے یا نہیں، بلا سے ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے حساب کتاب سے وہ ڈھونڈے گا کہ بھئی اڈے کہاں پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خبیث اور طیب کو اکٹھے رکھتے ہی نہیں. منافق اور ایماندار جو ہے اس کو ہم ویسے ہی الگ الگ کر دیتے ہیں. ایک تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمائی. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہر صاحب ایمان کو غیب سے آگاہ کرے، یعنی منافق اور مسلمان میں امتیاز کرنے کے لیے مسلمانوں کو غیب کا حال بتا دے کہ یہ منافق ہے، یہ دوغلا ہے، اور یہ فلاں دوسرا وہ ایماندار ہے، مومن ہے. بلکہ اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے. بلا شبہ رسول اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ غیب دان نہیں ہوتے. غیب اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. علم غیب کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ علم غیب لذاتی ہی کہلاتا ہے، یعنی اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، کسی نے اللہ کو عطا نہیں کیا. خود اللہ کے ساتھ اللہ کا علم غیب ہے، یعنی کسی کا عطا کردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ مخلوق کے پاس جس قدر علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ عطائی ہے. انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی غیبی باتوں کا علم عطائی کہلاتا ہے، وہ ذاتی نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے.
اللہ نبی کو جن باتوں سے چاہتے ہیں بذریعہ وہی آگاہ فرماتے رہتے ہیں۔ علم غیب جب اللہ کے پاس رہتا ہے تو وہ علم غیب رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ پڑھتے ہیں نا عالم الغیب والشہادہ، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ تو علم غیب جب اللہ کے پاس رہتا ہے تو وہ غیب کا علم رہتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو جبریل امین حامل وحی جو ہیں، وحی لے کر آنے والے، ان کے ذریعے جب نبی پہ بھیجتا ہے تو وہ علم غیب کیا بن جاتا ہے؟ وہ علم وحی بن جاتا ہے، غیب نہیں رہتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس نبی کو اس غیب کی باتوں سے آگاہ فرما دیتے ہیں، اور نبی پھر اپنی امتیوں کو اس کا تبلیغ کرتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے تو جنت اور جہنم نہیں دیکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، ہم نے کہا آمنا سمعنا واطعنا، ہم ایمان لے آئے، آپ نے جو فرمایا بالکل حق اور سچ ہے۔ اور نبی کو اللہ نے بذریعہ جبریل، قرآن کہتا ہے نا وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جو وحی ان کو کی جاتی ہے، وہ وحی علم وحی جب عطا کیا جاتا ہے وہ پھر اس علم وحی کو اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ دوسروں تک پہنچا دیتے۔ لوگ خواہ خواہ جو ہے ان آیات سے جو علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لا تحسبن الذین، اب اگلی جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کنجوسوں کو، زکوٰۃ خور جو ہیں، زکوٰۃ بچانے والے اور صدقہ خیر خیرات بچانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور وہ لوگ، یہ کون لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو کچھ ہم نے اپنے فضل میں سے، یعنی اپنی عطا میں سے مال ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، اور وہ اس کو خرچ نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں، کنجوسی کر رہے ہیں، یبخلون، بخل سے کام لے رہے ہیں، اس میں ہوا خیر لہم، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا شر لہم، وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب انہیں طوق پہنایا جائے گا اس مال کا جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا۔ وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا، یعنی جب زکوٰۃ ان کے اوپر لاگو ہوتی تھی، زکوٰۃ مستحقین کو نہ دی، اور زکوٰۃ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی سائل اور محروم ڈپرائیوڈ لوگ جو ہیں، ان کے لیے جو ہمارے مالوں کے اندر حصہ ہوتا ہے ایک مخصوص پورشن، وہ اگر ان کو نہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ وہ مال ان کے گلے میں اژدہے کی صورت کے اندر لپٹا ہوا، اور وہ اژدہا ان کو کاٹ رہا ہوگا۔ یعنی یہ جہنم سے پہلے کے عذاب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی میراث، آسمان اور زمین کی مالوں کا وارث اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ میراث اللہ کی، اور زمین اور آسمان کی تمام میراث اللہ کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے ان کاموں سے وہ جو تم کرتے ہو۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لقد سمع اللہ قول، البتہ تحقیق اللہ نے سن لی وہ بات، الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی یہ بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کنگلا ہے اور ہم مالدار ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے، ہم نے لکھ لیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، جنہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا تھا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو یہ جلا دینے والا، جھلسا دینے والا عذاب۔
اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام کا پیغام دے کر بنی قینقاع قبیلے کی طرف بھیجا، اور ان کے پاس باقاعدہ خط بھیجا، ایک دعوت نامہ بھیجا دین کا۔ اس دعوت نامے میں دیگر باتوں کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی بلائی کے کاموں میں خرچ کرو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق یہ پیغام لے کر بنی قینقاع کے قبیلے پہنچے تو اس وقت یہودیوں کا ایک بڑا عالم، ان کا جو بڑا ادارہ تھا بیت المدراس، اس میں پڑھا رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا، درس دے رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا مکتوب پیش کیا، وہ پڑھ کر کہنے لگا کہ جب اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو، یہ تو ایک استعارہ ہے نا، اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اور اللہ ہم سے مال طلب کرتا ہے، یعنی مال اس سے مانگا جاتا ہے، پیسہ اس سے دیا جاتا ہے جس کے پاس مال، اور لیتا وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو اس نے بڑے گستاخانہ انداز میں یہ کہا کہ لگتا ایسا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا اللہ کنگلا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، فقیر ہو گیا ہے، اور ہم مالدار ہیں، اس لیے وہ ہم سے مال طلب کر رہا ہے۔ اس نے بارگاہ الہی میں ان باتوں کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں مزید گستاخانہ الفاظ کہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے، انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا اس کے منہ پہ، اور فرمایا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہے، تحریری معاہدہ ہے، اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو اس وقت میں تلوار سے ہی تمہارا کام تمام کر دیتا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم اور خو اور نرم طبیعت، ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ حضرت عمر تھے جلالی، لیکن اس نے ایسی بات کی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے کول مائنڈڈ آدمی جو ہے وہ بھی غصے میں آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہارا کام تمام کر دیتا۔ اس یہودی عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ابو بکر نے، میں اتنا بڑا ان کا گرو گھنٹال ابو بکر صدیق نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا۔ دریافت کرنے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، دریافت کرنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس شخص نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، میں برداشت نہ کر سکا، ایک ٹکا دیا۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو تحمل سے کام لینا چاہیے تھا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھی۔ یہ بات ہو رہی تھی، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا یہ آیتیں لے کے ابو بکر کے فیور میں کہ اس نے جو کچھ کیا صحیح کیا ہے۔ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ نے ان کی بات سن لی ہے اور فرشتوں کے ذریعے لکھوا دی ہے۔ یہ اتنے بڑے بدماش ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، ان کی پچھلی ہسٹری آپ کو پتا ہے، یہ تو انبیاء کو ذبح کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں۔ اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اب جھلسا دینے والا، جلا دینے والا عذاب جو ہے وہ چکھنے کے لیے تیار رہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان کہ ابو بکر صدیق ایک بات کر رہے ہیں، بے شمار کئی آیتیں آپ پڑھیں گے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بکر یا حضرت عمر یا بعض دیگر صحابہ نے حضور سے کہیں، حضور ان کو ذرا پسو پیش کر رہے تھے، اللہ نے فوراً اللہ اپنے نبی کے پاس وحی بھیج دی کہ بھئی یہ تمہارے مخلص ساتھی جو بات کرے ان کی بات مان لو، یہی بات صحیح ہے۔ تو اللہ کے نزدیک بھی صحابہ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ جو زبان صحابہ کو بھونکتی ہے وہ زبان ایسی اس قابل ہے کہ اس کو گدی سے باہر نکال دیا جائے، بس۔ دو چار ایسے کتوں کی زبان لوگوں نے نکال بھی دی ہے، مزید نکلے گی تو ذرا وہ محتاط ہو جائیں گے، کیونکہ بھونکنے والا تو کتا ہوتا ہے۔ صحابہ کو جو بھونکے وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ صحابہ
ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کا ایمان ہمارے آنکھوں کا نور اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین اور ان کی تعلیمات پر صحیح عامل تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم آمین۔ اور ہمارا حشر بھی حضور ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اصحاب کرام کے ساتھ ہو، اور ہم جنت میں بھی ان کی معیت اور ان کی کمپینین شپ میں رہیں۔ آمین۔ دعائیں تو ساتھ چلانی ہے نا۔ انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اب کیوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلا دینے والا عذاب ان کو دیا جائے گا جو ایسی گستاخانہ بات کر رہے ہیں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اللہ ان سے کہیں گے جو تم نے کام اعمال اس قسم کے آگے بھیجے ہیں یہ ان کا بدلہ ہے، ان کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، چونکہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے مبالغے کا صیغہ لے کے آئے کہ اللہ اپنے بندوں پر اگر چاہے تو ظلم نہیں، بہت ظلم کر سکتا ہے، بڑی سخت گرفت کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان اور رؤوف الرحیم ہے۔ ہاں بعض اوقات جو تکلیفیں آ جاتی ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اب دیکھیے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے معاہدہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ، یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، جب تک وہ ہمارے لیے ایسی قربانی نہ لائے، تأکلہ النار، کہ جس کو آگ کھا لے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں اعمال کی ایکسیپٹنس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قربانی کر کے اچھا گوشت اور چیزیں اپنی چھتوں پہ یا باہر پہاڑ پہ رکھتے تھے، آسمان کی طرف سے ایک بجلی آتی تھی اور ان کو وہ جلا دیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی جو ہے اور ان کی یہ جو اعمال صالحہ جو بھی انہوں نے کیے ہیں، اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی یہ بات بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سن لی ہے، جو یہ کہہ رہے تھے اب نبی سے کہ اللہ کا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ یہ یعنی معجزہ دکھائیں کہ آپ قربانی پیش کریں اور آگ وہ قربانی کھا لے، اس کو جلا دے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ اللہ کی طرف سے، پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ یہ تو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، قل آپ ان سے فرما دیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں واضح نشانیاں لے کے، بینات لے کے، وبالذی قلتم، اور ان کے ساتھ بھی تم جو کہتے ہو، فلم قتلتموہم، اور تم نے ان کے ساتھ بھی یہی باتیں کی تھی جو آج تم مجھے کہہ رہے ہو، یہی باتیں تم نے جو انبیاء تمہارے پاس بنی اسرائیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے اور وہ واضح نشانیاں، دلائل اور معجزات لے کے آئے تھے، تم نے ان سے بھی یہی باتیں کی تھی۔
فلما قتلتموہم، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو انبیاء کے قتل کے اندر تمہاری FIR کٹی ہوئی ہے، تمہارے بڑوں کی FIR تو کٹی ہوئی ہے انبیاء کے قتل کے سلسلے میں، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ جو پہلے رسول آئے تھے کیا تم نے ان کی باتیں مانی تھی؟ تمہارے بڑے جو گزرے ہیں انہوں نے ان کی باتیں مانی تھی؟ نہیں، تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر پس یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تحقیق جھٹلائے گئے وہ رسول بھی جو آپ سے پہلے آئے تھے، ان رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا تھا، جاءوا بالبینات والزبر، جو آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ۔ آپ روشن کتاب لے کے آئے قرآن مجید، یہ آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جو صحیفے اور بینات لے کے پچھلے پیغمبر آئے تھے انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت آپ بہت سنتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ سنتے ہیں کہ ہر نفس، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ غلط ترجمہ ہے۔ میں ابھی اتفاق سے ایک قرآن کھولا تو اس میں بھی ایک بڑے معتبر شخصیت نے یہی ترجمہ کیا ہے، ہر شخص کو موت کا کوئی مزہ ہوتا ہے؟ سب سے کڑوی چیز تو موت ہے۔ مزہ تو اس چیز کا ہے جس سے آپ کو کھا کے یا پی کے یا اس کو حاصل کر کے آپ کو فرحت اور خوشی حاصل ہو۔ آم کا سیزن ہے، آم کا سیزن، آم کھا کے آپ کے دل کو فرحت ہوتی ہے، ہلہلہ کھاتے ہیں، ہلہلہ کھا کے آپ کو فرحت ملتی ہے، پانی جاتا ہے نا پیٹ میں۔ موت کا کیا مزہ ہے؟ موت کا مزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کیفیت اور شدت کو محسوس کر رہے ہیں جبکہ آپ محبوب خدا ہیں، اور آپ پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں اور وہ سختی اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے موت کا وقت آسان فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے، یعنی موت آنی ہے، مزہ نہیں چکھنا، موت کا مزہ۔ موت کوئی بریانی ہے؟ یہ باربیکیو کی بوٹیاں ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ نہیں، ہر شخص کو، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت چکھنی ہے۔ استعارتاً یہ بات ہوئی، جس طرح اب ہم زندگی کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس وہ شخص جو بچا لیا گیا ہو جہنم کی آگ سے، دور کر دیا گیا ہو جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقط فاز، پس وہ تو کامیاب ہوا۔ موت آنی ہے، موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہونی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسری زندگی میں ہر شخص کو جو بھی اس نے اعمال کیے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اصل کامیاب وہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر مال کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں، مگر دنیا کی زندگی مال کے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ متاع، مال،
سب سے کم عربی لغت اور زبان میں متاع، ہم تو کہتے ہیں نا بڑا مال و متاع ہے، لیکن لغت عرب میں متاع حقیر ترین چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں موت کی اصل حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ دوسرے یہ کہ ہر اچھے اور برے کام کا بدلہ قیامت میں مل کر رہے گا۔ تیسری یہ کہ اصل کامیاب شخص وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا اور جہنم سے چھٹکارا پا لیا اور جنت کا مستحق بن گیا۔ کامیابی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہم سب کو عطا فرمائے۔ مسلمانوں سے اللہ فرمانے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔ ہم سے پہلے کن کو کتاب دی گئی ہے؟ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی تم سنو گے اذًا کثیرا، بہت دکھ بھری باتیں، اذیت دینے والی باتیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ضرور آزمائش کی جائے گی، امتحان تمہارا لیا جائے گا تمہاری جانوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، اور تم اہل کتاب جو ہیں، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کے ذریعے اور مشرکین کے ذریعے تمہیں بڑی کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، اذًا کثیرا، اور وہ باتیں تمہیں بہت دکھ پہنچائیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم جم کے رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقویدار بنے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہی کام تو بڑے ہمت والے ہیں۔ کیسی 10 لاکھ سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، رسول کے خلاف چھپ چکی ہیں اور چھپ رہی ہیں، جو مارکیٹ میں، لائبریریز میں، کتب خانوں میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کو کیسی کیسی باتیں پہلے بھی کفار مکہ نے، پھر منافقین مدینہ نے، مشرکین نے کیسی کیسی باتیں مسلمانوں کو اور کیسے کیسے طعنے دیے، اور آج بھی اسلام کے خلاف بڑے بڑے نامور جو میگزینز اور نیوز پیپرز ہیں، اس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے مضامین چھپتے ہیں، کیسے کیسے ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور ٹی وی کے اوپر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں کیسے یعنی بعض پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کے ذمہ داران آ کے کیسی کیسی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ان کو یہاں سے نکال دینا چاہیے، ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو جاپانیوں کے ساتھ ہوا، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی سب سے بڑا جو انٹرنیشنل دہشت گرد جو تھا، جو مارا گیا، اس کا نام لے کے اس کو مسلمانوں کا ایک وکیل کے طور پہ اور مسلمان نمائندہ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے دل جلانے والی اور دل دکھانے والی باتیں ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کتاب ہے ہر دور کی۔ اللہ فرماتے ہیں تم جانوں اور مالوں کے ذریعے بھی آزمائے جاؤ گے، اور تم اہل کتاب کے ذریعے وہ باتیں سنو گے، مشرکین کے ذریعے تمہیں وہ باتیں، لام تاکید کا ہے، تمہیں ضرور ضرور سننی پڑیں گی کہ وہ باتیں سن کے تمہارا دل درد سے بھر جائے گا، تکلیف اور اذیت سے بھر جائے گا۔ لیکن تمہیں یہ نہیں کرنا ہے کہ جعفر صاحب جن کا نام تھا وہ جیفری ہو گئے، امریکہ میں جیفری ہو گئے، اور کسی نے اپنا نام اور ٹیڑھا کر لیا۔ بھائی آپ کی جیفری ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تو پورا ریکارڈ موجود ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے کسی دوست کو جیفری بتا دیا تو کیا ہوا؟ بات اصل بنیادی جو بات جو ہے وہ یہ ہے
کہ آپ اور ہم سیدھے اور صحیح چلتے رہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باتیں تو تمہیں بہت اذیت ناک سننی پڑیں گی، تکلیف والی باتیں ان کفار سے سننی پڑیں گی، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کر. صبر کا مطلب یہ جو کچھ وہ کہیں وہ سنتے رہیں آپ گھر میں بیٹھ کے، نہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر آپ اپنے پروگرام پہ جم کے رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی بھی اختیار کیے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ عزم الامور ہے، یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، استقلال والے کام ہیں. یہ پھر اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی رائے عامہ آپ کے حق میں، آپ کے فیور میں لے کے آئیں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو صاف صاف بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ گے. اہل کتاب سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ عہد تھا، اہل کتاب کا اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو احکامات ان تک پہنچیں گے وہ احکامات لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، کچھ چھپائیں گے نہیں. اور یہی ذمہ داری جو ہے وہ امت مسلمہ کے جو اسکالرز اور علماء ہیں ان کی ہے کہ وہ حق اور سچ بات کو چھپائیں نہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ حکمت کے ساتھ لطیف پیرائے میں اچھے انداز میں ایک آدھ دفعہ میٹھی گولی ہومیوپیتھک کی گولی کے طور پہ مٹھاس کے ساتھ پیش کر دیں، اور نئی قوم مانے تو پھر اینٹی بایوٹک والا کیپسول کڑوا وہ دے دیں. لیکن بات پہنچنی چاہیے. بات صحیح یہ ہے کہ معراج کا مہینہ، یہ رجب کا مہینہ جس میں معراج ہوئی، معراج شریف کی عبادت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، ایک مستحب عمل ہے. نفلی عبادت آپ ان سے کہہ سکتے کہ نفلی عبادت کے طور پہ اگر جو بھی شخص عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہی سمجھ لے کہ بھائی اسی رات کو عبادت کرنی ہے اور پھر نہ نماز پڑھنی نہ مسجد میں آنا، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. شب برات میں آ گئے، سر پہ نئی نئی ٹوپی پہن کے، آنکھ میں کاجل ٹھوک کے اور واسکٹ ڈال کے، چپل بھی نہیں، اور نہا لیے اور چلے چلے آ رہے ہیں. نہیں، یہ تو معراج کی ہے. اور سب راتیں سوائے شب قدر کے، باقی ساری راتوں کی عبادت جو ہے وہ ایک نفل اور مستحب کے درجے میں ہے. بتا اس لیے جاتا، اچھا یہ بات چھپائی جاتی ہے. چھپاتے اس لیے ہیں کہ جب تک مجمع نہیں ہوگا تو پیسے جمع نہیں ہوں گے، جب پیسے جمع نہیں ہوں گے تو جیب کیسے گرم ہوگی، تو لہذا یہ بات چھپا دو، بتاؤ نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں سن لو پھر آؤ، آؤ نہیں آؤ بتاؤ. ہاں اس تعلق سے چونکہ یہ ایک دیار غیر اسلامی ہے تو ویکینڈ پہ آ کے کچھ گفتگو اور کچھ اس کی معراج نبی کا معجزات جو ہم بیان کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس سے لوگ گمراہ بھی ہوئے. تو صحیح بات لوگوں کو پتہ چل جائے. اتنی بات ہے جمع کرنے کی. باقی جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے، کھانا پینا تو چاہیے مل بیٹھ کے، لیکن اہتمام کے ساتھ عبادت نفلی اپنے اپنے گھروں پہ. چلو مسجد میں بھی کر لو. آج کے گھر میں، آج تو گھر لوگوں کے بہت چھوٹے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں پڑھوں گا تو اپنے بیڈ روم میں، بیڈ اتنا بڑا ہے کہ سیدھے کے لیے جاتا ہوں تو بیگم کے بیگم کے پاؤں پہ سر ٹکراتا ہے. تو بھائی مسجد میں آ جاؤ، تھوڑی دیر پڑھ کے چلے جاؤ. بات سمجھ میں آئے؟ یہ وہی بات ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ تم لوگوں کو ضرور صحیح بات کھول کھول کے بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں.
سب سے بڑی چیز 5 وقتہ فرض نماز ہے. اگر ایک شخص 5 وقتہ فرض نمازوں کا پابند ہی نہیں ہے یا پڑھتا ہی نہیں ہے اور وہ ان راتوں میں اگر اللہ کا قرب تلاش کر رہا ہے تو اللہ دے تو دے، لیکن بظاہر جو قرآن اور حدیث کے احکام ہیں اس کے تحت تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی نفل کی طرف آپ آ رہے ہو اور فرض اور واجب چھوڑ کے جا رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. لوگ یہ بات بتاتے نہیں کہ بھئی عبادت کرو، ٹھیک ہے، اچھی ہے، نوافل کے ذریعے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن فرض چھوڑ کے، واجب چھوڑ کے نفل پڑھنا اور نفل کا اہتمام ایسا کرنا جیسا فرض کا کر رہے ہو، یہ تو زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم ہم سب کو عطا فرمائے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس انہوں نے ڈال دیا اس کو اپنے پس پشت، اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دینی دنیاوی منفعت خرید لی تھوڑے سے مال کے بدلے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ ان کی بہت بری خریداری ہے. جو چند پیسے لے کے جو دین بیچا، اللہ فرماتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ انہوں نے کوئی اچھا سودا نہیں کیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ جو شاپنگ کی ہے یہ شاپنگ لاس والی کی ہے، کوئی انہوں نے اس کے اندر گین نہیں کیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ ان کی بہت بری خریداری ہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ اس پر جو خوش ہو رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ان لوگوں نے، وہ جو خوش ہو رہے ہیں، جو کچھ کیا اپنے کرتوتوں پہ جو خوش ہو رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور یہ پسند کر رہے ہیں کہ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بعض لوگ اپنے جو کام انہوں نے کیے نہیں، جو اعمال ان سے سرد ہوئے نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پہ ان کی تعریف ہو. بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو ذرا سا کام کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اس بات کے خواہاں ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کا نام بتایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹ جائیں گے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے. ایسی بات نہیں ہے. برے کرتوت کرنے والے بظاہر ہمیں یہ نظر آئے کہ ان کو اللہ بڑے نواز رہا ہے، بڑے انعامات ان کے پاس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تم ان خیال میں رہو نہ وہ اس خیال میں رہیں، ہم سے چھوٹ نہیں سکتے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اب صاحبان عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی تم میں اور جانوروں میں فرق ہونا چاہیے. انسان، مسلمان اور ایک حیوان، اس کے اندر فرق ہونا چاہیے. وہ فرق کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش میں، لآیات، نشانیاں ہیں، اولی الالباب، عقل والوں کے لیے. جو عقل رکھتے ہیں وہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا یہ الٹریشن جو ہے
اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی اس کائنات میں غور کرتے ہیں. اور وہ اولی الالباب عقل مند کون ہے؟ وہ الذین، وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو پر، یعنی لیٹے ہوئے ہیں دائیں یا بائیں، اس وقت بھی اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنی عظمت والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو، آسمان اور زمین کو، اور آسمان و زمین کے اندر بسنے والی اتنی مخلوقات کو، اور اتنی مخلوقات کے اندر اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے قاعدے اور قرینے سے پیدا کیا. اب انسان اپنی ہستی کے اوپر بھی غور کرے کہ اگر یہ آنکھیں جو آگے لگی ہیں اور یہاں اگر متھے پہ لگی ہوئی ہوتی، اور ناک اگر یہاں پر سر کے بیچ میں لگی ہوئی ہوتی، اور کوئی اعضاء آگے پیچھے ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے، تو انسان ایک ہیولا بن کے رہ جاتا. کتنی پرفیکٹ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو تخلیق فرمایا ہے. پھر اس کائنات کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، پھر ان کی روٹی اور روزی اور رزق کا سامان ہے. ذرا سی چونٹی سے بھی چھوٹی کوئی مخلوق ہے، یا ہاتھی ہے اس سے بڑا کوئی جانور ہے، یا یہ حضرت انسان ہے جو گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزی بھی کھاتا ہے. بعضوں کے تو مسلک میں سبزی اور دال ویسے ہی حرام ہے نا، لیکن بہرحال انسانوں کے دانت دونوں طرح کے بنائے اللہ نے، گوشت بھی پھاڑے اور سبزی بھی کھائے. ان پہ غور. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تتفکروا فی الخالق، خالق اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کیسا ہے، کیسا ہوگا، اللہ کی ذات کیسے ہوگی، شخصیت کیسے ہوگی، بلکہ مخلوقات کے اندر غور کرو. جتنا اللہ کی اس مخلوقات کے اندر غور و فکر ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ نے کوئی بھی اپنے یہ قدرت کا کارخانہ جو ہے اس کے اندر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول پیدا نہیں کی. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اسکنگ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ وہ ادھر ادھر بدبو مارتا مشرق میں بدبو ہے اور جاتی مغرب میں اس کی بو ہے، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. یہ تو ماہر حیوانیات جو ہے وہی بتائیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہے. زہریلے سانپ جب اللہ نے پیدا فرمائے ان کے اندر فوائد رکھے ہیں، ان کے زہر کے اندر فائدہ رکھا ہے. وہ زہر جو انسان کو لگے تو انسان مر جائے. اور یہ بات ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم ہمیں ہونا چاہیے ضرور کہ فلاں چیز کو پیدا کیوں کیا، اس کا کیا فائدہ. اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ان ساری باتوں سے مطلع کرے. ہاں علم ہو جائے اچھی بات ہے، نہیں ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے. عقل مند آدمی جب زمین و آسمان کی پیدائش، چاند اور سورج کی گردش، سیاروں کے احوال، دن رات کی آمد و رفت کے مضبوط نظام میں غور کرتا ہے کہ کس طرح سب سیارے ایک معین رفتار اور معین قانون کے تحت خلاؤں میں گردش کر رہے ہیں، بارش برس کر فصلوں کی رویدگی دے رہی ہے، سخت دھوپ فصلوں کو پکا رہی ہے، تو اسے یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ تمام کارخانہ قدرت ایک قادر مطلق اور ایک ہی فرما روا کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، جس نے اپنی قدرت اور اختیار سے ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے.
کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنی حدود سے، اپنے دائرے سے باہر نکل سکے۔ اس کائنات میں دلائل کے انبار ہیں جن سے ہر شخص بآسانی حقیقتوں کو پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ آثار کائنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ عقل و شعور کی نگاہ سے دیکھے۔ فلاسفر اور سائنسدانوں کی نظر صرف مادی اسباب تک رہتی ہے، جبکہ انبیاء کی نظر اس آخری کڑی تک جا پہنچتی ہے جس کے ہاتھ میں ساری ڈور ہے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، وہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنی پہلوؤں پر، اور وہ فکر کرتے ہیں آسمانوں، غور کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے ان کو بے فائدہ، بیکار پیدا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بہت باتیں فرماتے تھے۔ ایک دن انہوں نے چھپکلی کو دیکھا، چھپکلی لیزرڈ کہتے ہیں، اس کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ ایک حقیر سی، ایک گندی سی مخلوق ہے، اس کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالی سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اور اللہ سے یہ پوچھا، یا باری تعالی اس مخلوق، اس چھپکلی کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے سوال سے پہلے یہ چھپکلی اپنے زبان حال سے مجھ سے پوچھ چکی ہے، موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ موسیٰ سے مجھ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ موسیٰ مجھے رزق روٹی دیتا ہے، نہ اس کی تبلیغ مجھ تک پہنچ رہی ہے، تو یہ اتنا بڑا موسیٰ جو ہے آپ نے اس کو پیغمبر بنا دیا، نبوت سرفراز کر دیا، اس کا فائدہ کیا؟ بتاؤ اے موسیٰ، اب بتاؤ کہ میں تمہاری سوال کا جواب دوں یا اس لیزرڈ کے سوال کا جواب دوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، یا باری تعالیٰ آپ نے جو چیز بھی اس کائنات کی حقیر ترین یا اعلیٰ ترین جو پیدا کیے، عبث پیدا نہیں کیے۔ یہ فصلوں کے اندر کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، بظاہر ان کو مارنے کے لیے دوائیں بھی ڈال، ان کے کتنے فائدے یہ ذریعے ایگریکلچرل سائنٹسٹ جو ہیں وہ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب بے شک آپ نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، انشاءاللہ سبحانک کی مزید تفصیل کل۔ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ ربنا، دیکھو اب یہ سورت ختم ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ شروع ہوئی اور سورہ فاتحہ جب ختم ہوئی دعا شروع ہوئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک، سورہ بقرہ شروع ہوئی، مضامین آئے، سورہ بقرہ جب ختم ہونے لگی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا، آگے تک فانصرنا علی القوم الکافرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ نساء ختم ہو رہی ہے، تو حکمت اس کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے کاموں کے آغاز اور شروع میں ہر جگہ تم جو ہے دعاؤں کو نہیں بھولنا، دعا کرتے ہوئے چلنا۔ اس لیے ہم سبق کے دوران جو موقع آ جائے اس میں دعائیں کرتے ہوئے چلتے ہیں اور آپ آمین کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں اور آپ کے آمین کو قبول منظور فرمائے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو، من جس کو تدخل النار آگ میں داخل کر دے، فقد اخزیتہ تو بس تو نے اس کو رسوا کر دیا، جس کو تو آگ میں داخل کر دے، جہنم کی آگ میں پھینک دے، فقد اخزیتہ اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک ہم نے سن لی، منادین
پکارنے والے کو، بے شک ہم نے سن لیا پکارنے والے کو، ینادی للایمان کہ وہ ندا دیتا ہے، پکارتا ہے ایمان کی طرف۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں منادی پکارنے والے سے مراد ہے قرآن، اور ینادی پکارتا ہے اس سے مراد ہے پیغام قرآن۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں منادی سے مراد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ینادی سے مراد ہے احکام قرآن اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سن لیا کہ پکارنے والا کہ وہ ندا دیتا ہے، پکارتا ہے ایمان کی طرف، انا آمنوا بربکم کہ تم اپنے رب کی طرف ایمان لے آؤ، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کی سنگت میں، یعنی دنیا میں بھی رہیں تو صالحین کے ساتھ رہیں، اور مرنے کے بعد بھی سنگت اور تعلق جو ہے نیکوں کا ہو، اور پھر جب قیامت کے اٹھائے جائیں قیامت میں تو تب بھی نیک لوگوں کا، صالحین، ابرار، صحابہ، انبیاء کا ساتھ ہو۔ ربنا اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ہمیں عطا کر دے جس کا وعدہ کیا ہے ہم سے تو نے رسولوں کے ذریعے۔ رسول آئے، رسولوں نے سارے پیغامات بتائے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں پہ یہ عطا فرمائیں گے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما، انک لا تخلف المیعاد بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ دعائیں چل رہی ہیں، حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا مغز ہے، ست ہے عبادت کا۔ اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آفات و بلیات، تکالیف اور حوادث دور ہوتے ہیں، دعا مانگنے سے تکالیفیں دور ہوتی ہیں، اور آخرت میں اللہ بذریعہ ملائکہ بہترین ہدایہ عطا فرمائے گا، اور حکم یہ ہوگا کہ یہ ہدیے اور یہ منازل ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو دنیا میں تو نے مجھ سے مانگی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرے اور اس پر مداومت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے چھٹکارا نصیب ہوگا، رزق میں وسعت ہوگی، اور غیب سے اس طرح سامان میسر ہوں گے کہ اس کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا کہ کہاں سے میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی۔ تو کثرت سے توبہ استغفار اور کثرت سے دعا ہمیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، اور کیا کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ بعض جگہ اللہ نے کہا میں مومن مرد اور مومن عورت کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا، بعض جگہ اب یہاں اللہ نے فرمایا کوئی بھی ہو، مومن مرد ہو یا عورت، میں اس کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک کافر بوڑھی عورت، اس کی یہ عادت تھی کہ سردیوں کے موسم میں پرندوں کو وہ دانہ ڈالتی تھی، باجرہ، چاول۔ اسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر دیکھا کہ یہ ڈالتی ہے ہر سیزن میں، خاص طور پہ سرما موسم میں، سردیوں کے موسم میں جب درخت بھی اجاڑ ہو جاتے ہیں تو وہ پرندوں کو دانہ ڈالتی، دانہ چگاتی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ دشمن دین کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ ذوالنون مصری پاس سے گزرے اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کافر بڑھیا تھی، کہ اللہ تعالیٰ دین کے دشمنوں کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ زیارت حرمین شریفین کو گئے
تو اس بڑھیا کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا مانگ رہی ہے اور وہاں عبادت میں مشغول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، اسلام قبول کر لیا، اللہ نے اس کو اپنے گھر کی بھی زیارت کروا دی. اس بڑھیا نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا تھا اس کے عوض اللہ نے مجھے دولت اسلام سے نواز دیا. تم نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دین کے دشمن کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. جو تم مجھے دیکھتے تھے کہ میں ان پرندوں کو دانہ ڈالتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اسی عمل کو قبول کرتے ہوئے مجھے ہدایت عطا فرما دی اور اسلام سے نواز دیا. اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال اللہ کے یہاں بڑی شان رکھتے ہیں، اور جس سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت والا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی کوئی تخصیص نہیں. اجابت فی الدعاء میں، ثواب میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجر میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اعمال کی جزا کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی اس کے اعمال کی جزا دیتے ہیں، اور اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہی عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، تو اس کو یہاں پر بھی اس کے لیے فیصلے اور وہاں پر بھی اس کے لیے فیصلے. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. اللہ نے، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور کہا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض، بعض مرد عورتوں میں سے اور بعض عورتیں، بعضکم من بعض، بعض عورتیں مردوں سے اچھی ہوتی ہیں اعمال کے لحاظ سے، اور بعض مرد عورتوں سے اچھے ہوتے ہیں اعمال کے لحاظ سے. جہاں عورتوں کو فضیلت ہے تو اور یا آدمیوں کو فضیلت ہے، اللہ نے یہ بھی کنسیپٹ ذرا غیر مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اونچا مقام دیا. نہیں، بعض معاملات میں ان کا مرتبہ، آدمیوں کا مرتبہ بلند ہے، بعض معاملات میں عورتوں کا مرتبہ بلند ہے. پیچھے کہیں میں ذکر بھی کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ آگے جب آئے گی تو وہاں مردوں کو جو ہے نا بالکل سیدھا کر دیں گے. لیکن مقام آنے دیں. ان کو بہت یہ ہے کہ جی مسجدیں ہمارے دم سے آباد ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ عورتیں ان کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ میرے مرد کو جو ہے نا سیدھے راستے پہ رکھ، سیدھے راستے پہ چلا. دعائیں وہ کر کر کے مر رہی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ذوالنون مصری خود بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. بعضکم من بعض، بعض مرد عورتوں سے اور بعض عورتیں مردوں سے اعمال کے لحاظ سے اچھی ہیں. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، اللہ فرماتے ہیں اور ان کو میرے راستے میں تکلیف دی گئی، وقاتلوا، اور وہ لڑے، وقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور ان سے ان کے گناہوں، ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، ولأدخلنہم جنات، اور میں ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ جزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس ہے بہترین اجر، بہترین ثواب اللہ کے یہاں سے ملے گا. اب پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا، موج مستی کرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. تم احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. تم بڑے شہروں میں جاتے ہو تو وہاں جا کے تم پھسل جاتے ہو، کیا ورلڈ سینٹر مرحوم، کیا یہ اسٹیچو آف لبرٹی، کیا مینہٹن کی بلڈنگیں، کیا ٹورنٹو کے بڑے بڑے اعلیٰ اور اونچے اسکائی کریپرز ہیں، کیا سڈنی کے لشکارے ہیں، کیا واشنگٹن ڈی سی کے جلوے جی. اور اسی طرح لندن اور پیرس، اس کو بھی اس میں شامل کر لو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں.
ان سے کیا مطلب؟ ان سے متاثر نہ ہونا، قلب تمہارے اندر کو یہ اتھل پتھل نہ کرے، الٹ پلٹ نہ کر دے، ان میں کھو نہ جانا، ان سے متاثر نہ ہونا، یہ مراد ہے۔ یہ کافروں کا شہروں میں ایسی مخلوق رہتی ہے مینہٹن میں، ہم نے تو ایسی کہیں نہیں دیکھی، وہ یہاں تو کوئی کالا نہیں ہے، تو ساری گوریاں ہیں۔ نہیں 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 نہیں، آپ کا دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ نے منور کیا ہے، آپ اس بات کو دیکھیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہر میں گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا، اوپر نیچے ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے، بری بازگشت ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ نزلا من عند اللہ، ان کے لیے مہمانی ہے، مہمانداری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو قگلا ہونا ضروری ہے، نہیں، اگر مسلمان ہے اور بڑا صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس کو اللہ کا اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، روپیہ پیسہ، اعلیٰ مکان، اعلیٰ، جیسے حضور نے ایک صحابی کو دیکھا اور پوچھا تمہارے پاس مال دولت نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا بہت ہے الحمدللہ۔ اللہ فرمایا تو تم ایسے کپڑے تو ایسے خراب پہنے ہوئے ہو، اللہ کی نعمتوں کا تمہارے بدن کے اوپر اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے عطا کیا، اور جس کو یہ بھی نہیں کہ آمدنی کم ہے تو اس سے بڑھ کے آدمی لائف سٹائل اختیار کیے ہوئے۔ کل ہی مجھے ایک ایسے صاحب کے بارے میں علم ہوا کہ ان کو اگر ان کی سٹوری بیان کر دی جائے تو ہر ایک جو ہے کانپ اٹھے، لرز جائے۔ قابل عبرت، جو اپنا مقام نہیں تھا اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ قرض کی پیتے تھے، میں شراب پینی اور وہ بھی ادھار لے کے غالب کی طرح، سب کچھ برباد ہو گیا، گاڑیاں واڑیاں مکان سب زیرو پہ آ کے کھڑے ہوئے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے، فراوانی ہے، تو اس میں بالکل جیسے شیخ سعدی نے کہا تھا کہ در عمل کوش ہر چی خواہی پوش، عمل میں کوشش کرتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، پھر اللہ نے جو دیکھا اسی کے مطابق اللہ کے سامنے اپنی شان کا اظہار کرو۔ حضور نے بھی یمنی ایک چادر پہنی، 11,000 درہم اس زمانے میں اس کی قیمت تھی، اور وہ بھی وقت تھا کہ پیٹ پہ آپ کے پتھر بندھے ہوئے۔ جب آئی آپ کے پاس عطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیمتی چیز کو بھی استعمال فرمایا۔ تو ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ تکبر نہ ہو، اظہار اور تفاخر اس کے اندر نہ ہو، عاجزی انکساری رہے، اور جتلانا مقصود نہ ہو، کوئی کمپٹیشن مقصود نہ ہو، ہر چیز کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ مال میں بھی، عزت میں بھی، آبرو میں بھی، تقوی میں بھی، اور اعمال صالحہ میں بھی ہم سب کو آگے بڑھائے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں مومنین کی شان بیان کرتا ہے، اگر اہل کتاب میں سے کوئی حیادار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بے شک وہ ایمان لائے اس پر، ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الیکم، اور جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر، وما انزل الیہم، جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر، یعنی
عبداللہ ابن سلام جیسے یہودی عالم، وہ تورات کے بھی حافظ تھے اور عالم تھے، اپنی اس تعلیمات کے اوپر بھی برابر صحیح طریقے سے پیروکار تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ مبعوث ہوئے اور آپ پہ قرآن نازل ہوا اور آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا ساری نشانیاں انبیاء والی موجود ہیں، آپ کے دست حق پرست پہ اسلام قبول کر دیا۔ تو ایسے بھی ہیں جو اس پہ بھی ایمان رکھتے تھے، پھر جب آپ کی بعثت ہو گئی تو آپ پر بھی ایمان لیا ہے۔ خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں بیچتے نہیں ہیں، فتویٰ فروشی نہیں کرتے۔ آج کل تو فتوے بکتے ہیں نا، کون سا والا چاہیے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا وصابروا۔ ہاں جی، صابر صاحب جو ہے دیکھو قرآن سے ثابت ہو گئے شیخ صاحب۔ اصبروا وصابروا، جم کے رہو، اصبروا جم کے رہو۔ بٹ صاحب ماشاءاللہ جم کے رہے، مگر یہ بات موجود ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے سب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا جم کے رہو، وصابروا اور دوسروں کو بھی جما کے رہو۔ یعنی خود صابر صاحب نے نہیں آنا، بلکہ صابر صاحب کو بھی کہنا ہے کہ بھئی تو بھی آیا کر، یہ مطلب ہے۔ اصبروا وصابروا کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی آئیں اور اس کو بھی کہیں۔ دو صابر ہے نا تو دونوں کا ذکر ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا جم کے رہو، اپنے پروگرام پہ چلتے رہو۔ یہ دیکھ کے نہ رک جاؤ کہ آتے ہی نہیں لوگ، 3 آدمی ہیں 2 آدمی ہیں، کیا ہوا بھئی؟ میں کہتا ہوں ایک ہو، کیا ہوا بھئی؟ اللہ کا کلام 100 کو توفیق ہو 100 سنیں، 50 کو توفیق ہو 50۔ عورتیں آتی ہیں ماشاءاللہ، خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی عمروں میں اور گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، گھر والوں کے ذریعے ان کی آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھنڈا رکھے۔ قربانیاں دے رہی ہیں، آ رہی ہیں، تو کم اور زیادتی کی فکر کرنی نہیں چاہیے۔ 1 ہو 5 ہو 10 ہو، ہمیں دوسروں سے کیا بھئی؟ مرنے کے بعد تو اپنے تابوت میں بیٹھنا ہے نا، نہ کہ دوسرے کی قبر کے اندر جانا ہے۔ اپنا حشر اور اپنا عمل دیکھنا ہے۔ ہاں، بات چلاتے رہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا جم کے رہو، وصابروا اور دوسروں کو بھی جمع کر رہو، ورابطوا اور رابطے میں رہو۔ کیا مطلب؟ نیکی اور اطاعت کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو نیکی کے کام۔ ورابطوا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا بھی انتظار کرو کہ بھئی دوسری نماز بھی پڑھنی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1 جولائی اور 8 جولائی 2 جمعے آ رہے ہیں، 2 جمعے کو میں